بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ قال لما ثقل النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فقال یا علی اعطنی بطبق اکتب فیہ لا تزل امتی. قال علی رضی اللہ تعالی عنہ انا خشیت ان یسبقنی فقلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قل احفظنی عن ذراعی وقال رأس رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عن ذراعی وعضدی فأوصى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصلاة والزکاة وما ملكت أيمانكم وقال لا إله إلا الله محمد رسول الله من قاله ما حرم الله عليه النار او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. رواہ امام البخاری رضی اللہ تعالی عنہ فی کتابہ الادب المفرد. حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک کتاب ہے اخلاقیات پر. اس کتاب کا نام ہے ادب المفرد، جو امت کے آداب پر ہے کہ انسان زندگی کیسے گزارے. اس میں یہ روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مرض الوفات میں تھے، آپ کی وہ بیماری جس میں آپ دنیا سے تشریف لے گئے سفر کے آخری عشرے میں شروع ہوئی. حضرت جنت البقیع میں تشریف لے گئے تھے اور وہیں سے آپ کو درد سر شروع ہوا. آپ مکان پہ تشریف لائے اور ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ عائشہ میرے سر میں درد بہت ہے. یہ آپ کی بیماری کی ابتدا تھی. بیماری آپ کی آہستہ آہستہ چلتی رہی. یہاں تک کہ جمعرات کے دن مغرب کی نماز پر آئی اور بیماری میں اتنی شدت ہو گئی کہ بے ہوشی آنے لگی. آپ نے فرمایا مرو ابا بکر ان یصلی بالناس، ابو بکر سے کہو میری جگہ نماز پڑھا دے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے مصلی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جمعرات کو پہلی عشاء کی نماز پڑھائی. حضرت کی بیماری اتنی تھی کہ جمعہ کو بھی تشریف نہیں لا سکے اور پانچوں نمازیں صدیق اکبر نے پڑھائی. سنیچر کو ایک نماز میں ہمت کر کے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر پاؤں گھسٹتے ہوئے تشریف لائے. باقی 4 نمازیں صدیق اکبر نے پڑھائی. اتوار اور سنڈے کی بھی 4 یا 5 نمازیں صدیق اکبر نے پڑھائی اور پیر کے دن فجر کی نماز بھی صدیق اکبر نے پڑھائی. اور نبی علیہ السلام نے اپنے حجرہ شریفہ میں پڑھ لی. جماعت کھڑی ہو چکی تھی فجر کی. آپ نے اپنے دروازے کا پردہ ہٹایا، مندے اور پیر کو فجر دے اور اپنے صحابہ کو دیکھا اور مسکرائے.
جو صحابہ سب بناتے ہوئے دروازے کے قریب تھے، انہوں نے جب کنکھیوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں بھی انہی میں سے تھا، چونکہ میں خادم تھا۔ فرمایا اتنی خوشی تھی کہ شاید حضور تشریف لائیں گے اور نماز پڑھائیں گے، قریب تھا کہ ہم اپنی نماز توڑ دیتے، لیکن حضرت نے مسکرا کر پردہ ڈال دیا۔ محدثین بحث فرماتے ہیں کہ یہ مسکراہٹ آپ کی کیسی تھی، آپ کیوں ہنسے؟ آپ محدثین فرماتے ہیں کہ آپ کا یہ ہنسنا اپنے صحابہ کو دیکھ کر تھا کہ اللہ میں آیا تھا تو اکیلا تھا، آج الحمدللہ میری جماعت تیار ہو چکی ہے، اس پر آپ خوش ہوئے، چونکہ اب آپ کو پتا تھا کہ میں جانے والا ہوں۔ اور ہمارے در شیخ ماں زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ کو خوشی اس بات پر ہوئی کہ اللہ اگر تو نے مجھ کو اٹھا بھی لیا تو کوئی حرج نہیں، میرا لادلہ صدیق میری امت کو سنبھال لے گا، اس پر آپ خوش ہوئے۔ نماز ہو گئی، صدیق اکبر کمرے شریفہ میں، حجرے شریفہ میں تشریف لائے، فرمائے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج چہرہ آپ کا اچھا معلوم ہوتا ہے، کچھ صحت سی ہے آپ کو، لیکن یہ صحت نہیں تھی۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ انسان کے جب دنیا سے جانے کا وقت ہوتا ہے تو اللہ زندگی کے اعمال صالحہ کو اس کے چہرے پر ڈال دیتا ہے، جس کی وجہ سے چہرہ منور ہو جاتا ہے، اور فاسقوں کے چہرے پر اللہ گناہوں کو ڈال دیتا ہے، جس کی وجہ سے ان کا چہرہ منحوس معلوم ہوتا ہے۔ اللہم احفظنا، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ حکیم الامت حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک دعا ہے، حضرت دعا فرمایا کرتے تھے کہ اللہ موت کے موقع پر ہمارے چہرے کو کالا نہ بنانا، ورنہ لوگ کہیں گے منحوس معلوم ہو رہا۔ تو جب عام مومنین کے چہرے پر ان کے اعمال صالحہ کی نیکیاں ہوتی ہے اور چہرہ نورانی ہوتا ہے، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا چہرہ انور آپ کی عبادت ہے۔ اسی نورانیت کو صدیق اکبر نے صحت سمجھ لیا، یہ صحت تھی نہیں۔ فرمایا حضرت آج کچھ صحت سے معلوم ہو رہی ہے، اجازت ہو تو میں مقام صنح ایک جگہ ہے مدینے سے قریب، میں وہاں ذرا جا کر کے آ جاؤں۔ حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے۔ صدیق وہاں گئے اور چاشت کے موقع پر اطلاع پہنچی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی۔ آپ دورے دورے آئے، گھر میں بیٹی ہی تھی، پردے کی کوئی ضرورت تو تھی نہیں، آپ سیدھے اندر میں تشریف لے گئے۔ یمنی وائٹ چادر آپ کے اوپر اڑائی گئی تھی، صدیق اکبر نے آپ کے چہرے انور کو کھولا اور پیشانی مبارک پر بوسہ دیا اور فرمایا لا یجمع اللہ علیک موتتین یا رسول اللہ، اللہ آپ پر دو موت کبھی نہیں جمع کرے گا، یعنی ابھی یہ ٹیمپرری موت ہو گئی، اب جو آپ کی حیات قبر میں ہوگی وہ دائمی رہے گی۔ اس لیے قبر کی اور عالم برزخ کی سب سے قوی حیات جو ہے، سب سے قوی حیات اس دنیا کی یا انبیاء کی، انبیاء کی روح کو ان کے جسم مبارک سے بڑا کانٹیکٹ اور تعلق ہوتا ہے، اس لیے سب سے زیادہ قوی حیات قبر کے اندر انبیاء کی۔ اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ جو زندہ ہوتا ہے اسی کے مال میں میراث نہیں چلتی، انبیاء کے مال میں میراث نہیں چلتی۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ وہ اپنے قبر مبارک میں زندہ ہے۔
جو زندہ ہے اس کی بیوی دوسرا نکاح نہیں کر سکتی، انبیاء کی بیویوں کا نکاح نہیں ہو سکتا ہے، دوسرا نکاح نہیں ہو سکتا۔ یہ دلائل ہے کہ آپ زندہ ہیں قبر مبارک۔ جو زندہ ہیں اس کی باڈی خراب نہیں ہوتی، انبیاء کرام علیہ السلام کی باڈی کو کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ یہ دلیل ہے کہ آپ زندہ ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ تم جب میری قبر پر آ کر سلام پڑھتے ہو میں تمہیں جواب دیتا ہوں، اور تم دور سے مجھے درود بھیجتے ہو تو وہ مجھے پہنچایا جاتا ہے۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ آپ قبر مبارک میں حیات ہے، وہ حیات برزخی ہے۔ اس کے بعد کی حیات شہداء کی، بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ شہداء کی حیات بھی قبر کے اندر ہے، قرآن کہہ رہا ہے۔ اور عام مومنین کی جو حیات ہے وہ بہت تھوڑی حیات ہوتی ہے، یعنی باڈی کے ساتھ ہمارا کانٹیکٹ روح کا بہت کم ہوتا ہے، اور جو کچھ مسائل ہیں عذاب و ثواب کے وہ روح سے تعلق ہے۔ البتہ باڈی کے اندر اتنا اثر ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے اس باڈی کو عذاب کا بھی اثر ہو سکے اور ثواب کا بھی اثر ہو سکے۔ پیشانی مبارک پر بوسہ دیا، چونکہ حدیث شریف میں نے وفات کی بیان کی ہے اس لیے اس پر 2-3 باتیں عرض کر دوں۔ اب سوال یہ پیدا ہوا کہ حضرت کی تدفین کہاں ہو؟ کچھ لوگوں نے کہا کہ جنت البقیع میں، کچھ لوگوں نے بیت المقدس۔ صدیق اکبر نے فرمایا کہ نبی کی وفات جہاں ہوئی ہے وہیں تدفین ہوگی۔ آپ کی چارپائی کو، بیت کو ہٹایا گیا، وہیں قبر کھودی گئی۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لحد بنائی۔ لحد قبر جو اندر میں بنائی جاتی ہے، پہلے سیدھی پھر اندر میں، اور یہ سنت ہے، اللحد لنا والشق لغیرنا۔ غسل کا مسئلہ آیا تو کیا کپڑے اتارے جائیں؟ بعض روایتوں کے مطابق غیب سے کسی نے آواز دی، بعض روایتوں کے مطابق مشورہ ہوا کہ آپ کے کپڑے مبارک نہ اتارے جائیں اور کپڑوں ہی کے ساتھ غسل دیا جائے۔ آپ کے غسل میں چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، داماد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباس کے بیٹے فضل ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت قسم ابن عباس، حضرت عباس کے بیٹے قسم، جن کی قبر ازبیکستان میں ہے، یہ فیملی کے لوگ شریک تھے۔ آپ کو غسل دیا گیا۔ اتنے میں پتہ یہ چلا کہ انصار نے ایک میٹنگ بلائی ہے اور اس میں وہ امیر طے کر رہے ہیں، سقیفہ بنی ساعدہ میں۔ حضرت عمر ابو بکر کو لے کر وہاں پہنچے اور حضرت صدیق نے تقریر فرمائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ الامراء من قریش، اس لیے امیر تو قریشی ہوگا، آپ ہمارے مشیر ہوں گے، آپ قریش والوں میں سے جس کو چاہے اپنا امیر بنا لو۔ لیکن سارے لوگوں نے صدیق اکبر کو اسی مجمع میں امیر بنا لیا اور بیعت کر لی۔ اس کے بعد مسئلہ آیا جنازے کی نماز کا کہ جنازے کی نماز کیسے پڑھی جائے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی کی جنازے کی نماز کا کوئی امام نہیں ہوگا، اس لیے کہ نبی کے امام ہوتے ہوئے کوئی امام نہیں ہوگا، اور دعا اللہم اغفر لحینا نہیں ہوگی، بلکہ نبی کے لیے درود و سلام پیش کیا جائے گا نماز میں۔ اور میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، حضرت فرماتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے لیے میرے جنازے کو ایسے ہی رکھا جائے
تاکہ ملائکہ نماز پڑھ لیں۔ تو تھوڑی دیر کے لیے وقفہ کر دیا گیا، لوگ باہر آ گئے، اور اس کے بعد 10 صحابہ، چونکہ اتنی بڑی جگہ نہیں تھی، گئے اور نماز پڑھی۔ ظاہر سی بات ہے کہ 1 لاکھ کے قریب جب نماز پڑھیں گے تو کتنی دیر لگے گی؟ ہمارے وہاں کووڈ کے زمانے میں 10 آدمی نماز پڑھتے تھے تو صبح کی شام ہو جاتی تھی، وہاں تو 1 لاکھ کے قریب صحابہ تھے۔ اس لیے پیر کو انتقال ہوا اور بدھ کی رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین ہوئی۔ حضرت نے اخیر میں جو وصیتیں فرمائی، آپ نے پہلے جمعرات کو یہ کہا کہ میرے پاس قلم اور کاغذ لاؤ، میں تمہیں کچھ لکھ دوں، بخاری کی روایت ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور کچھ صحابہ نے منع فرمایا کہ حضرت بہت علیل ہیں اور کیوں ہم تکلیف دیں، حسبنا کتاب اللہ، ہمارے پاس قرآن بہت بڑی چیز ہے، کافی ہے۔ اس میں شور ہوا کہ دیا جائے یا نہ دیا جائے، کاغذ اور قلم دیا جائے، تو حضرت نے فرمایا قوموا عنی، میرے پاس سے اٹھ جاؤ۔ ویسے بھی بیمار کے پاس شور کرنا اچھا نہیں ہوتا ہے، جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ حضرت نے اٹھا دیا، نکل جاؤ۔ اس وقت کوئی مسئلہ تحریراً نہیں آیا۔ جس دن وفات ہوئی اس دن صبح کو فجر کے بعد حضرت علی رضی اللہ، یہ روایت جو میں نے پڑھی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے حجرہ شریفہ میں، تو آپ نے فرمایا، علی فرماتے لما ثقل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت جب اب آخری بیماری میں آخری دن ہے، آپ نے فرمایا یا علی آتنی طبق، طبق کھنچے کو بولتے۔ اس زمانے میں کاغذات کی اتنی فراوانی نہیں تھی، آپ نے حدیثوں میں سنا ہوگا کہ لوگ لکڑوں پر قرآن لکھتے تھے، کاغذوں پر قرآن لکھتے تھے، مٹکے جو ہوتے تھے مٹی کے، اس کے ٹکڑے مل جاتے تھے، اس پر لکھتے تھے۔ آج بھی جنوبی افریقہ کے بعض ان بیچارے غریب علاقوں میں اور غریب کنٹریوں میں چلے جاؤ، وہاں کے بچوں کو اتنے کاغذ دستیاب نہیں ہیں، تو وہ لوگ یہ جو مٹی کے برتن ہوتے ہیں وہ ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں، اس پر لکھتے ہیں قرآن اور اس کو یاد کرتے ہیں۔ یہ تو ہمیں اللہ کا احسان ہے کہ اتنی نعمتیں ملی ہوئی ہیں۔ بعض لوگ جو ان غریب کنٹریوں میں مدارس چلاتے ہیں تو ان کا قرآن آپ ان بچوں کا دیکھیں، بہترین پڑھتے ہیں، ہم سے اچھا پڑھتے ہیں، لیکن وہ لکھتے کیسے ہیں؟ وہ ٹھیکروں پر، ٹوٹے ہوئے مٹی مٹکوں کے اوپر۔ حضرت نے فرمایا کھنچا لاؤ میرے پاس، یعنی وہی مٹی وغیرہ کا جو کھنچا ہوگا اس زمانے میں اس پر کچھ لکھ دوں، لا تضل امتی، تاکہ میری امت گمراہ نہ ہو۔ حضرت علی فرماتے ہیں خشیت ان یسبقنی، حضرت کی حالت دیکھ کر میں نے یہ سوچا، ڈر گیا کہ میں کہیں کوئی چیز لکھنے کے لیے تلاش کرنے گیا اور حضرت کی وفات نہ ہو جائے، ان یسبقنی، آپ مجھ سے آگے نہ نکل جائیں، انتقال نہ ہو جائے تو بات رہ جائے گی۔ میں نے اسی وقت حضرت سے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرما دیں، حفظ تو میں دل میں یاد کر لوں گا، اس کو بعد میں لکھ لوں گا۔ علی فرماتے ہیں اور نبی علیہ السلام بالکل میرے شانے پر تھے، قریب تھے، مطلب ویسے بخاری کی روایت میں کہ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ آخری وقت میں حضرت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک میرے سینے پر تھا اور میرے گود میں حضرت سر رکھ کر کے سوئے ہوئے تھے اور بار بار بول رہے تھے اللہم رفیق الاعلیٰ، اللہم رفیق الاعلیٰ۔ میرے بھائی عبد الرحمن ابن ابی بکر مسواک لے کر کے آئے، ان کے ہاتھ میں مسواک تھی، حضرت مسواک دیکھتے رہے لیکن بولا نہیں جا رہا تھا آپ سے، آپ دیکھتے رہے، میں سمجھ گئی کہ آپ کو مسواک کی ضرورت ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، میں نے کہا مسواک کرو گے؟ فرمایا ہاں۔
سر ہلایا، کہا میں نے مسواک لیا بھائی سے، میں نے چبایا اس کو اچھی طرح اور حضرت کے منہ میں دیا، فرمایا زندگی میں اتنا اچھا مسواک نہیں کیا تھا جو اس موقع پر کیا، اور بڑے فخر سے بیان کرتی تھی کہ آخری وقت میں میرا لعاب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ میں گیا اور میری گود میں حضرت کی روح نکلی، بین حاقنتی و ذاقنتی، میرے گود میں تھی۔ مسواک عظیم المرتبہ سنت ہے، علماء نے لکھا ہے کہ اس میں 70 فوائد ہیں۔ سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ مرتے وقت کلمہ نصیب ہوتا ہے، سب سے بڑا فائدہ۔ آپ برش کریں انکار دیں، لیکن صبح برش کر لیں، دن بھر مسواک استعمال کریں، یہ سنت رسول ہے۔ رسول کے طریقوں سے جتنی محبت ہوگی اتنے ہم آپ سے قریب ہوں گے۔ اخیر اور پیالہ منگوایا تھا حضرت نے، اور اس پیالے میں ہاتھ ڈالتے تھے اور اپنے چہرے پر یوں پھیرتے تھے ٹھنڈے پانی کا، اور کہتے تھے عائشہ ان للموت سکرات، عائشہ موت کی بڑی سختی ہے۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے، عائشہ موت کی بڑی سختی ہے۔ غیر مسلم کو سکرات عذاب کے طور پر ہوتی ہے، جو یہیں سے شروع ہو گئی۔ مومن کی سکرات یا تو معافی کے لیے ہے تاکہ دنیا میں معاف ہو جائے، یا پھر ترقی درجات کے لیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بلند درجہ عطا کرے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں ہوئی سکرات؟ علماء نے لکھا ہے کہ حضرت کو سکرات اس لیے ہوئی کہ نہ ترقی درجات کا کوئی مسئلہ تھا، آپ کے تو ترقی درجات تھے ہی، آپ خود جنت کھولنے والے ہیں، آپ خود سفارش کرنے والے ہیں لوگوں کی، تو پھر کیوں ہوئی؟ فرمایا امت میں کسی کے والد کو، والدہ کو، بیوی کو، شوہر کو اگر سکرات ہو تو وہ اپنے نبی کی سکرات کو یاد کر لیں کہ میرے آقا کو ہوئی تھی، تو اگر میرے والد کو یا والدہ کو یا میرے شوہر کو یا میری بیوی کو ہو تو مجھے غم نہیں کرنا چاہیے۔ امت کی تسلی کے لیے آپ نے سکرات کی سختی برداشت فرمائی، ہمارے لیے، ورنہ آپ کو کوئی ضرورت نہیں تھی، ہمارے لیے۔ لاکھوں درود و سلام ہو اس ذات اقدس پر جو دنیا سے جاتے جاتے بھی ہمارے لیے تکلیف برداشت کر گیا، جس سے ہم کو وہ پیار نہیں ہے جو ہونا چاہیے، وہ محبت نہیں ہے جو ہونی چاہیے اس ذات اقدس۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے اخیر میں آپ نے یوں اللہم رفیق الاعلیٰ کیا اور ہاتھ گر گیا، روح نکل گئی۔ علامہ سہیلی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ لا الہ الا اللہ آپ نے نہیں پڑھا، رفیق اعلیٰ پڑھا۔ اس سے مسئلہ ثابت ہوا کہ موت کے موقع پر ہر وہ لفظ جو اللہ کی توحید پر دلالت کرتا ہوگا، جس زبان میں بھی پڑھ لے گا وہ ایمان ہی پر مرنے والا کہا جائے گا۔ جس زبان میں اللہ کی توحید، اور اگر نہیں بول پایا اور صرف اشارہ کر دیا، یہ بھی توحید ہے، توحید ہی پر مرنے والا۔ علی فرماتے ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے میں محفوظ کر لیتا ہوں۔ یوسینی، تو اب آپ نے وصیت فرمائی، ارشاد فرمایا الصلاۃ، نماز قائم کرنا، زندگی میں نماز نہ چھوٹنے پائے۔ دنیا سے جاتے جاتے بھی اللہ کے نبی نماز کی فکر لے کر گئے کہ امت نماز نہ چھوڑے۔ دنیا کے مسائل بھی میرے اور آپ کے بنیں گے نماز سے، اور آخرت کے مسائل بھی نماز سے۔ دنیا کی روزی روٹی کے مسائل اور عزت کے مسائل اور دنیا کے حالات میں اللہ صبر و استقلال دے گا اسی نماز سے۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے لوگوں مصیبت آ جائیں تو ایک صبر اور ایک نماز۔ نماز زندگی میں رہ چھوٹنے نہ پائے۔ اگر برکت چاہتے، اگر عزت چاہتے،
اگر ترقی چاہتے ہیں۔ اور آخرت میں پہلا سوال نماز کا ہوگا، حقوق اللہ میں پہلا سوال نماز کا ہے کہ تو کتنی نمازیں لے کر آیا ہے۔ اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں پاؤں ہتنے نہیں پائیں گے جب تک کہ اللہ کو جواب نہ دے دیں، اور مشکل ہو جائے گا جواب دینا، اس لیے کہ ہم کتنی نمازیں چھوڑ دیتے ہیں۔ اس خالق و مالک کے سامنے جواب دینا بہت مشکل ہو جائے گا، پاؤں کانپتے ہوں گے، نگاہیں اوپر نہیں اٹھ پائے گی، اور اللہ اپنے جلال کے ساتھ پوچھے گا کہ میری کتنی نماز لے کر آیا تو۔ اس لیے جو نمازیں چھوٹ گئی قضائے عمری شروع کر دو، ایک نماز پڑھو تو اس کے ساتھ ایک نماز اور پڑھ لو، ظہر پڑھ رہے تو ایک قضا کی نیت سے ایک ظہر اور پڑھ لو، 4 رکعت فرض۔ عصر پڑھ رہے تو عصر سے پہلے ایک قضائے عمری عصر پڑھ لو، مغرب پڑھ رہے تو مغرب کے پڑھنے کے بعد ایک قضائے عمری مغرب پڑھ لو، عشاء پڑھ رہے تو عشاء کے بعد ایک نماز پڑھ لو یا پہلے پڑھ لو۔ انشاءاللہ تعالی یاد کر 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 کے پڑھتے رہو، اللہ کی ذات سے امید ہے، دل مطمئن ہو جائے وہاں تک پڑھتے رہو، امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی اللہ اسے قبول کر لے گا۔ تو ایک اس کا اہتمام کر لو، اور آئندہ نہ چھوٹنے پائے اس کا اہتمام۔ دوسری بات فرمائی والزکاۃ، زکوٰۃ کو نہ چھوڑنا، اس کا حساب کر کے دیتے رہنا۔ اور تیسری بات فرمائی وما ملکت ایمانکم، اپنے ہاتھ نیچے والوں پر کوئی ظلم نہ کرنا، چاہے وہ بادشاہ ہو، چاہے وہ والد ہو، چاہے وہ والدہ ہو، چاہے وہ حکومت کا کوئی آدمی ہو، چاہے وہ ٹیچر ہو، چاہے وہ استاذ ہو، ہر بڑے کو کہا جا رہا ہے کہ تمہارے ہاتھ کے نیچے جو ہیں ان پر ظلم نہ کرو۔ وما ملکت ایمانکم ولا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، من قالہما، جس نے ان دونوں کو کہا، حرم اللہ علیہ النار، اللہ اس پر جہنم کو حرام کر دے گا۔ ایمان والا اس پر جہنم حرام ہے۔ اگر بہت گناہ ہے تو 2 باتیں ہوگی، یا تو اللہ معاف کر دے گا اس کو، یا ٹیمپرری سزا ہوگی، لیکن ایمان ضرور اس کو جنت میں لے کر جائے گا۔ تو یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے۔ وہاں حضرت عمر نے منع فرمایا تھا۔ اب شیعہ لوگ جو ہیں وہ حضرت عمر کی روایت پر بہت اشکال کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے کاغذ مانگا اور عمر نے لکھنے نہیں دیا، اس لیے کہ عمر کو پتا تھا کہ علی کی خلافت لکھ دیں گے، تو اس کی وجہ سے انہوں نے عمر نے لکھنے نہیں دیا۔ اگر حضرت عمر پر اشکال ہو رہا ہے تو علی پر بھی اشکال ہوگا کہ حضرت علی نے بھی کہاں دیا کاغذ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہی فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ کہہ دیجئے میں محفوظ کر لیتا ہوں، تو حضرت علی نے بھی کہاں دیا۔ اور اگر خلافت ہی لکھوانا تھا حضرت علی کی تو وہ عمر کا واقعہ جمعرات کو ہوا، اس کے بعد تو جمعہ گئی، سنیچر گیا، اتوار گیا، اور پیر کو حضرت دنیا سے روانہ ہوئے، پورے 3.5 دن ملے، اور علی تو گھر کے آدمی تھے، بار بار رہتے تھے، حضرت علی کو لکھ کر دے دیتے، عمر کہاں روکنے والے تھے۔ اور اگر کوئی واجب مسئلہ نبی علیہ السلام کو لکھوانا تھا، کوئی ضروری مسئلہ، تو عمر تو کیا، عمر کے والد بھی نبی علیہ السلام کو نہیں روک سکتے تھے۔ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عمر نے جب روکا اس وقت بھی یہی لکھوانا تھا جو علی کو کہا گیا کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اپنے ماتحتوں پر ظلم نہ کرنا، اور ایمان پر قائم رہنا۔ اللہ جل شانہ ان نصیحتوں پر، جس کو دنیا، ظاہر سی بات ہے کہ دنیا سے جب انسان جاتا ہے تو بہت امپورٹنٹ اور اہم نصیحت کرتا ہے، بہت اہم نصیحت کرتا ہے۔ حضرت کا اپنی وفات کے موقع پر یہ باتیں بیان کرنا، یہ مطلب یہ ہے کہ آپ اس کی اہمیت کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ نماز چھوٹنے نہ پائے، اس کا اہتمام کریں کہ نماز چھوٹنے نہ پائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو
اپنی نمازوں کو خشوع اور خضوع کے ساتھ، دل لگی کے ساتھ، پورے توجہ کے ساتھ اپنی نمازوں کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو نمازیں چھوٹی ہے اس کی قضا کر لی جائے ایک ایک کر کے، جب تک دل مطمئن نہیں ہو جاتا، اور آئندہ نماز نہ چھوٹے اس کا اہتمام کریں۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب